الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تابعی بزرگ حضرت سیدنا مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے شہزادے حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ علیہ جاکنی یعنی روح نکلنے کی تکلیف میں مبتلا تھے. جاکنی کا مطلب کیا ہے؟ روح نکلنے کا وقت جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں. روح نکلنے کی تکالیف میں مبتلا تھے کہ مغرب کی اذان شروع ہو گئی. فرمایا میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے مسجد پہنچاؤ. عرض کی گئی آپ بیمار ہیں؟ فرمایا میں اللہ پاک کے بلاوے کو سنوں اور قبول نہ کروں، یعنی اذان سن لینے کے بعد میں جماعت میں شرکت نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. چنانچہ لوگ ہاتھ تھام کر مسجد میں لے آئے اور آپ مغرب کی جماعت میں شامل ہو گئے. ابھی ایک رکعت ہی ادا کر پائے تھے کہ آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمہ کنز الایمان. انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں؟ بری خبر سنیں تو، جیسے کسی مسلمان بھائی کی موت کی خبر سنیں یا اس کے علاوہ کوئی اور خبر جو غم والی خبر ہو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. اب اس کا ترجمہ سنیے. ہم اللہ کے مال ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے مال ہیں، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. منقول ہے کہ بعض اوقات آپ رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک دعا کرتے رہتے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز میں جسے موت آئے خوش نصیب ہے وہ، نماز میں جسے موت آئے خوش نصیب ہے وہ، خدا رسول سے فردوس سے قریب ہے وہ. حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدی محمد بن عنان رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے اور بیمار ہونے کے باوجود جماعت نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ جماعت کے لیے گھسٹتے ہوئے تشریف لاتے. ہے ہم میں کوئی ایسا بتائیے جو بیمار ہو اور بیماری ہونے کے باوجود بھی گھسٹتے ہوئے مسجد میں آتا ہو؟ دکھائیے کون ہے؟ کوئی نہیں. لیکن یہ بزرگان دین سبحان اللہ بیمار ہے، گھسٹتے ہوئے تشریف لاتے. میں آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے وقت حاضر تھا. حالت نزا میں یعنی روح نکلنے کے دوران بیٹھے بیٹھے امام کے پیچھے اس وقت نیت باندھی جب جسم کے نچلے یعنی آدھے حصے سے روح نکل چکی تھی، آدھا حصہ مردہ ہو چکا تھا.
وقت بھی امام کے پیچھے نیت باندھی اور اشاروں سے نماز پڑھی. جب سلام پھیرا تو ہم نے آپ کو لٹا دیا. آپ تسبیح لے کر آہستہ آواز میں کچھ پڑھنے لگے. روح نکلتے وقت جسم کی آخری حرکت یہی تھی کہ ہاتھ تسبیح ہلانے میں مشغول تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی آمین. اے عاشقان نماز، دیکھا آپ نے ہماری بزرگان دین اللہ رب العزت کی محبت میں کس قدر گم تھے کہ موت کی سختیوں میں بھی محبت الہی کی مستی نے ان صاحبان کو نماز با جماعت کے شوق میں مست کیا. نزا میں بھی غفلت ان سے دور رہی. آہ افسوس ایک ہم ہے کہ زندگی کے پرسکون لمحات ہوں یا بے ترتیب خیالات، ہر حال میں غفلت مسلط رہتی ہے. کاش غفلت سے جان چھوٹے ورنہ سخت ندامت کا سامنا ہو سکتا ہے. ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ سب سے بڑی حسرت یعنی پچھتاوے کی بات کون سی ہے؟ سب سے بڑی حسرت اسے کہتے ہیں جو انسان کی کوئی چیز کھو جائے تو بہت پچھتاتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے. تو پوچھا اس نے ایک آدمی سے کہ بتاؤ تمہارے لیے سب سے بڑی حسرت کی کون سی چیز ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے. غفلت، آج ہم پر اتنا غفلت مسلط ہو چکا ہے. اللہ اکبر. حکایت، ایک صالح یعنی نیک آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزار دی اور غفلت ہی میں مر گئے. دینی معاملات میں غفلت سے مراد وہ بھول ہیں جو انسان پر عقل و احتیاط کی کمی کی وجہ سے طاری ہوتی ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، اللہ پاک کی قسم مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر پھیلائی گئی تھی. پس تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم یعنی آپس میں مقابلہ کرو گے اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا. مجھے غفلتوں سے بچا یا الہی، مجھے نیکیوں میں لگا یا الہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. 2 منٹ اور سنیے.